بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تمام مشاہدین کا اور ٹیلی گرام گروپ پر سامعین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور طحاویہ کے متن کے نئے درس میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم عقیدے کے ایک اہم باب کو پڑھیں گے. کل کی گفتگو جو معراج پر رہی، اسراء اور معراج کے حوالے سے مختلف جوانب کو لیا گیا، اور موضوع کے مختلف پہلوؤں کے ہونے کی وجہ سے وقت بھی کچھ زیادہ صرف ہوا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کے صبر کا کچھ نہ کچھ پھل بھی آپ کو ملا ہوگا، اور کسی نہ کسی حد تک آپ سبھی لوگوں نے استفادہ بھی کیا ہوگا، اور یہی دراصل مقصود ہے. اللہ رب العالمین ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں اسراء اور معراج کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے حوض کے تعلق سے عقیدہ کے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے، اور آج انشاءاللہ حوض کا عقیدے سے کیا تعلق ہے اور حوض کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا سلف کا عقیدہ کیا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. تو درس میں داخل ہونے سے پہلے میں عزیزم ولید سلمہ ربہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کا درس طحاویہ کے متن کے اندر پڑھیں تاکہ اس کے بعد پھر درس شروع کیا جائے. عزیزم ولید سلمہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی في متن الطحاوية البيت الخمسون والحوض ليس البيت الخمسون، الفقرة الخمسين. الفقرة الخمسين. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. حسب. تو یہ ہے وہ جملہ جس پر آج کا درس ہوگا انشاءاللہ. امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، کہ حوض جو اللہ رب العالمین نے بطور اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اپنی امت کی دادرسی کے لیے، وہ حق ہے. یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے جملے کا ترجمہ ہوا. حوض کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے کیسے بنتا ہے، اس پر انشاءاللہ رؤوس الاقلام آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اسی کی روشنی میں
गुफ्तगू आगे इंशाअल्लाह बढ़ेगी। आपके सामने रोज़ अक़लाम पेश किए गए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 18वां दर्स इमाम तहावी रहमहुल्लाह के मतन का है ये, और इस पर गुफ्तगू होगी इमाम तहावी रहमहुल्लाह के कौल वल हौज़ुल लज़ी अकरमहुल्लाहु तआला बिही गयासन लिउम्मतिही, इस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। और इस पर गुफ्तगू किन किन जवानिब को लेकर के होगी। सबसे पहली बात तो ये कि हौज़ ये उन अजीम अकीदे के मसाइल में से हैं जिनको अहले सुन्नत वल जमात ने अकीदे के अंदर जिक्र किया है। दूसरी बात ये कि हौज़ गैबी उमूर में से है, जैसे इसरा और मेराज के बारे में कल बताया, वैसे ही हौज़ का मामला भी गैबी उमूर में से है, और गैबी उमूर पर ईमान लाना वाजिब है, और गैबी उमूर पर ईमान लाना वाजिब है। इस एतबार से हौज़ का जिक्र अकीदे के अंदर किया जाता है अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ। उसके बाद कहा कि हौज़ का दूसरा नाहिया जिससे अकीदे के अंदर उसको जिक्र किया जाता है कि ये सुन्नत की दलीलों से, मुतवातिर दलीलों से साबित है, नकली तौर पर और मानवी तौर पर। हौज़ का मसला ये तवातुर नकली के साथ और तवातुर मानवी के साथ साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफा से। और तीसरी चीज जिसकी वजह से हौज़ का जिक्र अकीदे में किया जाता है कि ये वो मसला है जिस पर अहले बिदात ने अहले सुन्नत वल जमात की मुखालफत की है, और अब वो अहले बिदात खवारिज हों या रवाफिद हों या फिर अहले एतज़ाल हों, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। यानी पहला फ़िक्रा हमारा ये है कि हौज़ का ताल्लुक अकीदे के बाब से कैसे है, तो उसके 3 जवानिब बताए गए जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगला है, इस मसले का जवाब देंगे हम इंशाअल्लाह कि क्या हौज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। तो बतौर इकराम अता फरमाने का क्या ये मतलब है कि ये हौज़ सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया जाएगा, बकिया अंबिया किराम को, बकिया अल्लाह के रसूलों को नहीं दिया जाएगा? इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। गयासन लि उम्मतिही, इमाम तहावी ने फरमाया है कि अपनी उम्मत की दाद रसी के लिए, फरियाद रसी के लिए, अपनी उम्मत के मुश्किल वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौज़ को अपनी उम्मत के लिए खोल देंगे और वहां पर लोगों को सैराब फरमाएंगे। तो इस लफ्ज की दिलालत क्या है, इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। उसके बाद ये शिक है कि हौज़ के इस बात के लिए क्या सिर्फ अहादीस शरीफा के अंदर दलील है या कुरान से भी साबित है? तो कहते हैं कि कुरान से एहतिमालन साबित है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कतईयत के साथ हौज़ का वजूद साबित है। इंशाअल्लाह इस पर कुरान की जो दलीलें हैं उनको भी जिक्र किया जाएगा, और अहादीस शरीफा जो इस ताल्लुक से वारिद हुई हैं उनको भी इंशाअल्लाह जिक्र किया जाएगा। उसके बाद अगला मसला जो है वो हौज़ की सिफत के बारे में है कि ये जो अकीदे के अंदर इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया हौज़ का, इस हौज़ की सिफत क्या होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा से इस हौज़ की सिफात क्या वारिद हुई हैं? उसकी शक्ल के एतबार से क्या सिफात हैं? उसकी जगह के एतबार से क्या तायीन आई है उसके बर्तनों के बारे में क्या औसाफ जिक्र किए गए हैं? उसके पानी के बारे में क्या औसाफ जिक्र किए गए हैं अहादीस शरीफा में? और ये अलग अलग पहलू, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हौज़ किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफा सहीहा में
باقاعدہ پوری تفصیلات، جزوی تفصیلات کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، جس کو شارحین نے کہا کہ یہ تواتر نقلی اور تواتر معنوی سے ثابت ہے اس کا وجود۔ جی، اس کے بعد ہم آئیں گے کہ این یکون الحوض، حوض کہاں ہوگا؟ کیا وہ پل صراط جس پر سارے لوگوں کو گزرنا ہوگا اس سے پہلے واقع ہوگا یا پل صراط کے بعد ہوگا؟ یہاں پر اختصار سے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ جمہور اہل علم کا قول یہ ہے کہ وہ صراط سے پہلے، پل صراط سے پہلے ہے، پل صراط کے بعد نہیں۔ اہل علم میں سے کچھ علماء اس طرف گئے کہ حوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عطا فرمایا جائے گا، ایک جو پل صراط سے پہلے ہوگا اور دوسرا جو پل صراط کے بعد ہوگا۔ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو جب وہاں پہنچیں گے ہم ابھی تفصیل سے تو وہاں پر گفتگو کریں گے اس پر۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ کیا حوض میزان سے پہلے ہے یا میزان کے بعد ہے؟ اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد احادیث میں آیا ہے کہ حوض سے کچھ لوگوں کو ہٹایا جائے گا، اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو خود ہٹائیں گے۔ یعنی دو صیغے آئے ہیں، ایک صیغہ یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، انہیں ہٹایا جائے گا، شدت کے ساتھ انہیں دھکیلا جائے گا تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر نہ پہنچ سکیں۔ تو یہ یزاد عنہ اس کے لیے تعبیر استعمال کی ہے۔ دوسری روایات بعض آتی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو حوض سے دور کریں گے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس کچھ لوگوں کو دور ہٹائیں گے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ زود عام اور زود خاص اسے کہا جاتا ہے۔ تو زود عام کن لوگوں کے لیے ہوگا، زود خاص کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ یہ کون لوگ ہیں جو کسی اور کے ذریعے سے ہٹائے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے، اور وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس آنے سے دور کریں گے، آپ اپنے پاس آنے سے روکیں گے؟ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد اس پر بات چیت ہوگی کہ حوض پر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے سیراب ہونے کے لیے کیا دنیا میں کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کر لیا جائے یا اختیار کرتے رہا جائے؟ تو یہ یقینی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے حوض سے جام نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص جو سن رہا ہے یا جو دیکھ رہا ہے یا ہمارے متعلقین جو گزر چکے اور جو اس دنیا میں آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو بتایا کہ اس سلسلے میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ 4 چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے حوض پر رسائی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام پینا نصیب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان غیر محدث ہو دین کے اندر، یعنی انسان مسلمان دنیا کے اندر دین کے اندر کسی قسم کی بدعت کو ایجاد کرنے والا نہ ہو، یعنی بدعتوں سے دور ہو۔ تفصیل انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تب بات کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض پر جام نصیب ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سینہ، وہ اپنا دل دھوکے سے، کینہ کپٹ سے پاک رکھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے، اس امت محمدیہ کے سب سے کریم طبقے کے حوالے سے اس کا دل پوری طرح سے کینہ کپٹ اور بغض و عناد سے پاک ہو۔ یہ ضروری ہے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ حوض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام پینا نصیب ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، یعنی گناہ کبیرہ کا ہونا یہ انسان کو حوض سے نہیں روکے گا، لیکن کسی کبیرہ گناہ کو کثرت کے ساتھ لگاتار کانٹینیوسلی کرنا، اس کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لینا، جانتے ہوئے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے باوجود اصرار کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، اس کو ہمیشگی کی صفت کے ساتھ، اس کو اصرار کے ساتھ کرتے رہنا، یہ انسان کو حوض سے دور کر دے گا، اور ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر وارد نہیں ہوگا، اور ان سب کی تفصیل آگے آئے گی۔ چوتھی چیز یہ کہ انسان اللہ کے دین میں کوئی چیز گڑھنے سے دور ہو، اللہ رب العالمین کے یعنی شریعت میں اپنی منمانی کوئی بات کہنے سے بچے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی بہت شدید اور اس پر جو ہے وعید آئی ہے، بلکہ اس کو شرک اور کفر کے برابر کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم نے شرک کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ تو کہا یہاں پر آخری چیز کہ اللہ کے دین میں کسی طریقے کی بہتان ترازی اور افترا پردازی سے انسان بچے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام نصیب ہو، اور حوض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ہے وہاں کا پانی پینا نصیب ہو۔ یہ چیزیں ہیں جن پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ان ساری چیزوں پر جو ہے نپٹاتا ہوا اس کو چلوں۔ تو سب سے پہلے پہلی شق ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ حوض کو عقیدے کے مسائل میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، تو اس کو ذکر کیا میں نے کہ شارحین نے ذکر فرمایا ہے عقیدے کے مسائل میں، ساری کتابوں کے اندر آپ پائیں گے اہل سنت والجماعت کی عقیدے پر لکھی گئی ساری کتابوں کے اندر تقریباً اس مسئلے کو عقیدے کے مسئلے میں، عقیدے کے ضمن میں لوگوں نے ذکر کیا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے تعلق سے۔ کیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ جو کل کہی گئی تھی اسراء اور معراج کے حوالے سے کہ یہ غیبی امور ہیں، اور ایمان بالغیب یہ عقیدے کا جزو لا ینفک ہے، یہاں سے عقیدے کے اندر اس کو ذکر کرنے کا جواز نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں تواتر کے ساتھ حوض کے بارے میں روایات آئی ہوئی ہیں، بلکہ اگر دقت کے ساتھ کہا جائے تو تقریباً 50 صحابہ یا 50 صحابہ سے زائد، بلکہ بعض اہل علم نے 80 صحابیوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے حوض کے تعلق سے روایات وارد ہوئی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے جنہوں نے حوض کے تعلق سے روایات ذکر فرمائی ہیں۔ تو تواتر نقلی یعنی نقلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نقل کرنے والوں کی تعداد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ حوض کے متعلق روایات تواتر نقلی بھی ہیں اور تواتر معنوی بھی ہیں، اس اعتبار سے ان کا ذکر عقیدے میں کرنا بنتا ہے اس مسئلے کا۔ اور تیسرا پہلو جو ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر اہل بدعت نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے۔ حوض کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس میں اہل بدعت نے یعنی خوارج نے، روافض نے اور معتزلہ نے اختلاف کیا ہے اہل سنت والجماعت سے، اور یہاں سے اس مسئلے کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اندر داخل کرنا ناگزیر ہو گیا۔ تو یہ 3 پہلو ہیں جہاں سے حوض کے مسئلے کو عقیدے کے اندر ذکر کرنا یہ ناگزیر سمجھا گیا، اور تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتابوں کے اندر
حوض کے مسئلے کو عقیدے کے مسائل کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں کہ آخری شق جو ذکر کی کہ اہل بدعت وہ حوض کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں، یعنی مخالفت کرنے والے اہل بدعت جو ہیں وہ دو کیٹیگری ان کی ہے۔ ایک کیٹیگری تو معتزلہ کی ہے جنہوں نے سرے سے حوض کا انکار کر دیا، جنہوں نے سرے سے حوض کا انکار کر دیا۔ دوسرے بعض وہ اہل بدعت ہیں جنہوں نے حوض کا تو انکار نہیں کیا، حوض کو تواتر کے ساتھ ثابت ہونے کی وجہ سے حوض کا تو انکار نہیں کر سکے، البتہ انہوں نے جو جزوی تفصیلات وارد ہوئی ہیں ان تفصیلات میں اہل سنت والجماعت کے خلاف راستہ اختیار کیا۔ مثلا روافض کی بات اگر لیں تو انہوں نے جو روایات حوض کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں ان میں جن لوگوں کو حوض سے بھگایا جائے گا ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لیا ہے، اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ صحابہ کرام، اور یہی معاملہ خوارج کا بھی ہے، یہی معاملہ خوارج کا بھی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر صحابہ کرام آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دھتکار دیں گے، نعوذ باللہ۔ جب ان کو ہٹایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اصحابی اصحابی، یا کہیں گے اصحابی اصحابی، تو اس کے بعد فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کو ہٹائیں گے تفصیل معلوم ہونے کے بعد۔ تو یہاں جو اس قسم کی روایات آئی ہیں ان کو مستدل بناتے ہوئے خوارج نے بھی اور روافض نے بھی، ان لوگوں نے وہ لوگ جو دھتکارے جائیں گے ان سے مراد صحابہ عام صحابہ کرام کو لیا ہے، چند ایک صحابہ کرام کو چھوڑ کر بقیہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حوض کو ماننا تو ہے ان کے یہاں، لیکن حوض سے متعلق وارد روایات کی جو غلط تطبیق ہے اس اعتبار سے اہل سنت والجماعت اور ان کے درمیان عقیدے کا اختلاف ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کی بات آگے تفصیل سے آئے گی۔ تو یہ تین وجہیں ہیں جن کی وجہ سے حوض کو عقیدے کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شق میں اتنی گفتگو بہت کافی ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے شق کی طرف کہ کیا حوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ کیا اکراما لامتہ یا اکراما لہو، جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے عبارت استعمال کی، اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور اعزاز کے لیے ہے اور بقیہ انبیاء کرام کو حوض نہیں دیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حوض سارے کے سارے انبیاء کرام کو عطا فرمایا جائے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل نبی حوضا، کہ ہر نبی کے لیے حوض ہوگا، ہر نبی کا اپنا اپنا الگ الگ حوض ہوگا۔ تو اکرام اور تکریم سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، بلکہ حوض تمام کے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمایا جائے گا۔ اچھا، اس کی تفصیل اور آگے آئے گی۔ ان لکل نبی حوضا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بقیہ انبیاء کرام کا حوض بھی ہوگا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی ذکر کرنے کی ضرورت پڑے گی ہمیں، وہاں پر اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد غیاثا لامتہ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حوض اس موقع پر کام آئے گا جب امت بے انتہا مشکلات میں گھری ہوئی ہوگی، اور اس موقع پر داد رسی کے لیے داد رسی کا کام انجام دے گا یہ حوض، اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ جب وہ پیاس کی شدت میں ہوں گے، پیاس کی شدت میں ہوں گے، تو داد رسی یا غیاث کا جو لفظ استعمال کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ امام طحاوی رحمہ اللہ حوض کے تعلق سے یقینی طور پر یہ عقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حوض عرصات قیامت کے اندر ہوگا، قیامت کا جو میدان ہوگا جہاں سارے کے ساری خلقت جمع کی جائے گی، قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد میدان محشر جہاں پر ساری کی ساری خلقت اکٹھا ہوگی، وہاں جو ہے حوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا، اور یہ مرحلہ صراط سے پہلے ہوگا اور جہنم پر سارے لوگوں کے گزرنے سے پہلے ہوگا، جب ان کی حاجت شدید ترین ہوگی اس حوض سے سیراب ہونے کے لیے۔ تو غیاثا لامتہ سے امام طحاوی رحمہ اللہ کا منشا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حوض کا موقع یا حوض کا ہونا پل صراط سے پہلے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ، اس لیے کہ قیامت کا جو موقف ہوگا، جو عرصات القیامہ میں یا قیامت کے میدان میں جو پوری خلقت کو ٹھہرایا جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، اس کے ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر مصیبت سنگین ہوگی اور بلا بہت شدید ہوگی، وہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی کی تکریم کرے گا حوض عطا کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کو اعزاز بخشے گا کہ اللہ رب العالمین ان امتیوں کو اس حوض کے اوپر پہنچائے گا، اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہاں پر اس شدید پیاس کی حالت میں انہیں سیرابی نصیب فرمائے گا۔ اور یہی امام طحاوی کے کہنے کا مطلب ہے کہ غیاثا لامتی۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ یہ حق ہے، حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ حوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، واقع ہے، حاصل ہے، یہ ملنے والا ہے، یہ موجود ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس پر ایمان نہ لانا یا اس کا انکار کرنا یہ باطل ہے۔ جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں تو اب یہاں سے پھر ہم اگلے اس میں آتے ہیں کہ حوض کا اس بات کیسے ہوتا ہے، حوض کا اس بات کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی آپ گفتگو کریں گے۔ تو اس میں بتایا کہ قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے اور احادیث شریفہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ قرآن کریم سے احتمالاً اس کا ثبوت ملتا ہے اور احادیث شریفہ سے قطعیت کے ساتھ اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حوض کی دلیل سورہ کوثر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ یقینی طور پر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے، اس کی تفسیر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوثر کہتے ہیں کہ حوض اعطاہ اللہ ایہ، کہ کوثر کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ حوض ہے جو اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر حوض کا ذکر ملتا ہے، البتہ قرآن کی آیت میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ احادیث سے اس کی تفسیر کر کے پھر اس کو سمجھا جا رہا ہے، گویا احتمالی دلالت یہاں پر قرآن کی ہے، جبکہ احادیث شریفہ کے اندر قطعی الدلالہ روایات موجود ہیں جو حوض کا اس بات کرتی ہیں۔ کوثر کے تعلق سے اگر صرف یہ تفسیر ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بیان کی گئی ابھی، تو پھر وہ احتمالی دلالت نہیں ہوتی، قطعی دلالت ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوثر کی تفسیر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی گئی آپ کے سامنے کہ روایت میں آیا کہ یہ حوض ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن یہی ایک تفسیر نہیں ہے۔ دوسری تفسیر یہ مروی ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، یا کوثر کی تفسیر ہر خیر کثیر، خیر کثیر فعل کے وزن پر ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ہر خیر کثیر کو، ہر خیر کو کوثر کے قبیل سے مانا ہے۔ تو کوثر کی دلالات
وہ مختص نہیں ہے حوض کے ساتھ. کوثر کی تفسیر میں اور بھی اقوال وارد ہوئے ہیں، اس لیے حوض کی دلالت قرآن کریم سے قطعی نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ قرآن کریم سے احتمالی طور پر وہ ثابت ہے، جبکہ احادیث شریفہ سے قطعی دلالت اس کی ہوتی ہے. اچھا، ایک تفسیر جیسے ابھی بتایا کہ دو تفسیر تو ہو گئی کوثر کی. پہلی تفسیر یہ ہوئی کہ وہ حوض ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے. اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ جو حوض آپ کو عطا فرمایا جائے گا اس میں دو پرنالے ہوں گے جو جنت سے کوثر نامی نہر سے حوض میں گر رہے ہوں گے. یشخبو کے الفاظ آئے ہیں کہ یعنی حوض جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا جائے گا اس کا پانی کوثر نامی نہر جو جنت کے اندر ہے وہاں سے دو پرنالوں کے ذریعے سے حوض کے اندر آ رہا ہوگا. تو یہ تفسیر بھی وارد ہوئی ہے. لیکن جہاں تک احادیث شریفہ کا مسئلہ ہے تو حوض کے وجود اور اس کے اوصاف کے تعلق سے 50 صحابہ سے زیادہ بلکہ 80 صحابہ تقریباً بعض علماء کے تحقیق کے مطابق 80 صحابہ سے حوض سے متعلق روایات منقول ہیں. اور یہ ایسے ویسے صحابہ کرام نہیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں بھی جو افاضل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان سے یہ روایت مروی ہے. مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یعنی خلفائے راشدین، تمام کے تمام خلفائے راشدین سے حوض کے متعلق روایات منقول ہیں. اسی طریقے سے فقہائے صحابہ جو شمار کیے جاتے ہیں ان فقہائے صحابہ سے بھی مروی ہے. مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما، اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وغیرہ وغیرہ. تو گویا حوض سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کرنے والے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. تو ان جیسے صحابہ میں سے اگر ایک صحابی ہو جائے تو اس روایت کا مقام اور درجہ کیا پوچھنا، چہ جائے کہ اتنے عظیم المرتبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ 50 یا دیگر قول کو اگر سامنے دوسرے قول کو سامنے رکھا جائے تو 80 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حوض کی صفات اور حوض سے متعلق روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہیں. اور یہ چیز اس کے قطعی دلالہ ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رکھتی، اور یہاں سے اس کی عقدی دلالت بھی سمجھ میں آتی ہے. جی، اور حوض کے تعلق سے ایک چیز اور یہاں پر ذکر کر دینے کی ہے کہ حوض سے متعلق روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیان فرمایا کرتے تھے، بار بار بیان کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کے سامنے. اسی لیے بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حوض کے بارے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا سنا. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، سمعتہ مرارا لا اقول مرتن او مرتین، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کی روایات ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ مرارن و تکرارن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حوض کی صفات کے تعلق سے بعض روایات کے اندر کچھ بیان ملتا ہے اور بعض روایتوں میں کچھ دوسرا بیان ملتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، جب اس کی دلالت کا معاملہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اور حدیث دونوں سے اس کی دلالت ثابت ہے، اب اس کے بعد آتے ہیں کہ حوض کے اوصاف کیا ہیں. حوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا جائے گا اس کے اوصاف کیا ہوں گے. صحیح سنت صحیحہ سے اس کے اوصاف کیا وارد ہوئے ہیں.
سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کی شکل کیسی ہوگی. تو احادیث شریفہ کے اندر اس کی جو شکل آئی ہے وہ یہ کہ وہ چوکور ہوگا، وہ چوکور ہوگا، یعنی اس کے ہر زاویے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا کہ طولہ شہر وعرضہ شہر زوایاہ سوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل کے بارے میں فرمایا کہ اس کی لمبائی 1 مہینے کی ہے، اس کی چوڑائی 1 مہینے کی ہے، اور اس کے چاروں زاویے برابر ہیں، چاروں زاویے برابر ہیں، یعنی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہیں، اور اس کے زاویے ہوں گے. اور زاویہ سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس کی شکل مربع ہوگی، چوکور ہوگی، اس حوض کی شکل مربع ہوگی. تو یہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور اس کی شکل کے بارے میں. اب اس کے بعد اس میں اگر آپ تفصیل میں جائیں اس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں، تو اس میں روایات کے اندر الفاظ کا بہت اختلاف ملتا ہے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حوض جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی کیسے ہے، جیسے مدینہ اور بیت المقدس کے درمیان کی دوری ہے. بعض روایات میں آیا کہ جیسے مدینہ اور عمان کے درمیان کی دوری ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ جیسے مدینہ اور عمان کی دوری ہے. عمان الگ ہے اور عمان الگ ہے، آپ جانتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ جیسے مدینہ اور صنعاء کی دوری ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ جیسے جتنی دوری ایلا اور صنعاء کے درمیان ہے. اور بھی اس سلسلے میں الفاظ وارد ہوئے ہیں. لیکن جو چیز متفق علیہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حوض کی لمبائی اور چوڑائی کے حوالے سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت، اس کی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت. اور 1 مہینے کی مسافت کس چیز سے؟ اونٹ کے ذریعے سے. ایک معتدل سیر والا، درمیانہ رفتار سے چلنے والے اونٹ کی 1 مہینے کی جو مسافت ہوگی وہ مسافت اس کی لمبائی ہے اور وہی مسافت اس کی چوڑائی ہے. یہ صحیح قول جو ہے محققین علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. باقی جو شہروں کی تعیین وارد ہوئی ہے، ان شہروں کی تعیین کے تعلق سے ایک تخمینہ ہے، وہ بہت دقیق مسافت نہیں بیان کی گئی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو کیا اس کے بارے میں بات آئی کہ اس کی شکل مربع ہوگی، اور اس کی لمبائی 1 ماہ اور اس کی چوڑائی 1 ماہ، اور اس کے چاروں زاویے برابر ہوں گے. یہ اس کی شکل کے بارے میں جو راجح چیز ہے وہ یہ ہے. اب اسی 1 مہینے کی مسافت کو بیان کرنے کے لیے کہیں کسی شہر اور کسی شہر کا نام لیا گیا، کہیں کسی اور شہر کا نام لیا گیا، اس کے درمیان کی مسافت. لیکن یہ کہ من جملہ طور پر، مجموعی طور پر جو مضمون بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ اس کی مسافت درمیانہ درجے کی اونٹ سے کی چال سے 1 مہینے کی ہے، لمبائی بھی اور چوڑائی بھی.